محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جن ازواج سے ازواج مطہرات سے نوازا، جو آپ کے عقد نکاح میں آئی اور آپ کے ساتھ زندگی بسر کی، پھر یا تو آپ کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ دنیا سے گئیں، یہ کائنات کی مقدس، مبارک، مطہر، محترم اور عفت مآب خواتین تھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ خیر فرمایا اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے مختلف مواقع پر ان کا تذکرہ فرمایا۔ آج کی اس نشست میں چند باتیں دنیا کی ان پاکیزہ، مقدس، مطہر خواتین کے بارے میں ارشاد کرنی ہے، عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے اصولی بات یہ یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان کا انتخاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں نے نہیں کیا، آپ کے چچا یا آپ کی کوئی پھپھی یا کسی عزیز خاتون نے یا قبیلے کے سردار نے یا عرب کے رؤساء نے، یہ مدینہ کے اشراف نے نہیں کیا، بلکہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں ان کا انتخاب براہ راست اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ جب یہ بات اصولی طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا انتخاب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، تو پھر ایک بات ہمارے سامنے بالکل عقیدے کے طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کائنات کی مقدس و مبارک اور مطہر ہستیاں تھیں کہ جن کا انتخاب آسمانوں پہ ہوا، اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ ہم نے آپ کے لیے حلال کی، ہم نے آپ کے نکاح میں دی ہیں وہ۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں کہ بیوی تو ایک ہمیشہ قائم رہنے والا رشتہ ہے، وہ تو بہت ہی مقدس مبارک رشتہ ہے۔ اللہ رب العزت یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ باندیاں جو آپ کو ملی ہیں، وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، جو آپ کی باندیاں آپ کے پاس آئی ہیں ان کا انتخاب بھی اللہ نے کیا۔ مما افاء اللہ علیک، جو اللہ نے آپ کو دلوائی ہیں۔ انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی جو بیویاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں ان کا انتخاب آپ کے لیے ہم نے کیا ہے۔
اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کس درجہ کی پاکیزہ خواتین تھیں، مقدس مطہر خواتین تھیں کہ جن کا انتخاب انسانی بنیادوں پر نہیں ہوا، انسانی عقلوں نے نہیں کیا، انسانی سمجھ و دانش نے نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کاملہ سے آپ کو بیویاں عطا فرمائیں، اور ان کا انتخاب اللہ رب العزت نے فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں تقریباً 11 ازواج مطہرات آ چکی، یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جو آپ کے نکاح میں رہیں۔ پھر یا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ان کا انتقال ہو گیا، جیسے حضرت زینب بنت سرح رضی اللہ عنہا، اور جیسے اما سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں انتقال ہو گیا، اور یا پھر ایسا ہوا کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور جو ازواج مطہرات تھیں وہ آپ کے بعد حیات رہیں، بیوہ ہوئی ہیں، جن کی تعداد 9 ہے، جن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں، سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ یہ 9 ازواج مطہرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی زندہ رہیں، اور آپ کے بعد بیوگی کی زندگی انہوں نے بسر کی۔ یہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، جب یہ 11 نکاح ہو چکے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر حکم یہ ہوا کہ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك، کہ اللہ کے نبی اب اس کے بعد آپ کا نکاح کسی اور خاتون سے نہیں کیا جائے گا، بس یہی بیویاں۔ یہ 11 جو آپ کے نکاح میں آ چکی ہیں، کچھ اور ازواج بھی تھیں، انشاءاللہ کسی اور نشست میں ان کا تذکرہ بھی کیا جائے گا، لیکن ازواج مطہرات جن کو کہا جاتا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی بسر کی جنہوں نے، تو ان کی تعداد 11 رہی، پھر کچھ آپ کی حیات میں وفات پا گئیں اور کچھ آپ کے بعد دنیا سے رخصت ہوئیں، ان کی تعداد 11 رہی۔ یہ 11 کی 11 وہ ازواج مطہرات ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک جھوٹی تہمت لگتی ہے، قرآن کریم نے اس کو افک قرار دیا ہے۔ افک بہت ہی بڑا جھوٹ اور بہت ہی بڑا بہتان۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر مدینہ کے کچھ منافقین نے ایک جھوٹا الزام لگایا۔ اس کا تذکرہ 18ویں پارے میں سورہ النور میں ہوتا ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ ابھی تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نہیں اتری تھی کہ 100% حقیقت کیا ہے۔ ایک دلی سکون تھا کہ میری بیوی پاک ہے، وہ اس تہمت سے بری ہے، لیکن ابھی تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کوئی وحی نہیں اتری تھی کہ جو 100% حقیقت کو ظاہر کرتی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی فرمایا کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ کے حضور استغفار کرو۔ آپ مشورہ کر رہے ہیں صحابہ کرام سے، تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میری تو بیٹی ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ سب جھوٹ ہے جو کچھ اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا، وہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی میں تو اتنا جانتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے تو آپ کی جو جوتی مبارک تھی اس کے نیچے کچھ تھوڑی سی گندگی تھی، تو جبرائیل امین تشریف لائے کہ اللہ کے نبی جوتی اتار دیجئے، آپ کی جوتی کے اوپر تھوڑی سی گندگی اور نجاست لگی ہوئی ہے۔
تو جو رب آپ کے وجود بلکہ جوتی پر ایک نجاست اتنی برداشت نہ کرے، وہ کوئی ایسا رشتہ کیوں آپ کے نکاح میں دے گا؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، جملہ سننے والا ہے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے نکاح آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کروایا ہے؟ عائشہ کا انتخاب آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کیا ہے؟ کہا انتخاب تو اللہ نے کیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر اللہ اتنا بھولا نہیں ہے کہ وہ غلط عورت آپ کے نکاح میں بھیج دے۔ اللہ اتنا بھولا نہیں ہے کہ غلط عورت آپ کے نکاح میں بھیج دے۔ پھر وہ جملہ کہا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میں آسان لفظوں میں ترجمہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یا یوں کہہ لے کہ جیسے اللہ کی ذات پاک ہے ہر برے عیب سے، اسی طرح سیدہ عائشہ بھی پاک ہے اس بہتان اور الزام سے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، جس طرح اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب اور خامی سے، اسی طرح عائشہ بھی پاک ہے اس الزام اور بہتان سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو ایسی تسلی ہوئی۔ اس کے بعد جب قرآن نازل ہوا تو قرآن کی آیات میں وہ جملہ بھی تھا جو اللہ رب العزت نے سیدنا عمر کی زبان پر جاری کیا تھا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اسی طرح عائشہ بھی پاک ہے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، آگے آتا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا خود انتخاب فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا خود اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ محترمہ ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بھی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر انہیں طلقہا تطلیقۃ واحدہ، ان کو ایک طلاق دی، ہمیں سمجھانے کے لیے بھی، ہمیں سکھانے کے لیے بھی، ہمیں سمجھانے کے لیے بھی کہ بھائی اگر کبھی کوئی شخص طلاق کا ارادہ کر رہا ہے اور وہ اس رشتے کو برقرار نہیں رکھنا چاہتا تو ایک طلاق دے، کیونکہ ایک طلاق کو شرعاً طلاق رجعی کہا جاتا ہے، اور ایک طلاق دینے کی صورت میں نکاح باقی رہتا ہے، وہ عورت اس مرد کے نکاح سے نکلتی نہیں ہے، ایک طلاق کی صورت میں نکاح باقی رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص دو طلاق دے دے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور طلاق دیتا ہوں، دو دفعہ کہہ دیتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دو طلاقیں دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن تجدید نکاح کر کے اس رشتے کو دوبارہ برقرار اور بحال رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے اپنی بیوی کو کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں، یا یہ کہہ دیتا ہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، 3 دفعہ کہہ دیتا ہے، فلا تحل له من بعد، اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک طلاق دی۔ اب یہ انتخاب تھا اللہ رب العزت کی طرف سے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک میں لائی گئی اللہ کا انتخاب تھا۔ جبرائیل امین تشریف لائے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے ہیں راجعہا، اس سے فوراً رجوع فرمائیے، اس کو اپنے نکاح میں بحال رکھیے، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ وَقَوَّامَةٌ، یہ بہت نماز پڑھنے والی اور بہت روزہ رکھنے والی خاتون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق کی طرف نہ جائیے بلکہ اس رشتے کو بحال رکھیے۔ کیوں؟ یہ رشتہ قائم کیا ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ محترمہ ہیں، ان کا نام ہے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ذات ہمشیرہ لگتی ہیں، پھوپھی ذات بہن ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ تعالی کا ارادہ ہوا،
کہ ان کو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں لانا ہے. لیکن ابھی زمین کے اوپر ابھی وہ نکاح نہیں ہوا، لیکن اللہ رب العزت کا ارادہ ہو چکا. اس کے پیچھے کچھ اور تفصیل بھی ہے کہ وہ عرب کے اندر منہ بولے بیٹے کے حوالے سے ایک غلط رسم رائج تھی. اللہ رب العزت اس رسم کو ختم فرمانا چاہتے تھے، اور اس ختم فرمانے کے لیے ایک اس کا پہلو یہ بھی تھا کہ حضرت زینب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں لایا جائے. آپ اندازہ لگائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں ہیں، حضرت زینب اپنے گھر میں ہیں، جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں وحی لے کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں زوجنا کہا، اللہ کہتے ہیں میں نے آپ کا نکاح زینب سے کروا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں ہیں، حضرت زینب اپنے گھر میں ہیں، زوجنا کہا میں نے آپ کا نکاح کرا دیا زینب سے. چنانچہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مطلع فرماتے ہیں، اور اس کے بعد نکاح نہیں ہوتا، اس کے بعد صرف ولیمہ ہوتا ہے. حضرت زینب تشریف لاتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں، اور وہاں پر جگہ تھوڑی سی تنگ ہے. آپ ان سے فرماتے ہیں تم اس طرف رخ کر کے بیٹھ جاؤ. لوگوں سے کہتے ہیں کہ آؤ بھائی ولیمہ ہے، کھانا کھاؤ، ولیمے کا کھانا. وہ آتے ہیں، لوگ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت شروع ہو جاتی ہے، بے تکلف ماحول، گپ شپ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں یہ لوگ چلے جائیں اب، لیکن وہ ذرا تھوڑی سی بے دہانی میں ہے، بے تکلفی میں ہے، بیٹھ کر آپس میں گپ شپ ہو رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے. تو حضور اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں کہ بھئی یہ اٹھ جائیں، اب جگہ تھوڑی ہے ابھی فی الوقت، خاتون بھی ہیں وہ بھی ذرا ریلیکس ہو جائیں. تو صحابہ کرام کا اس طرف دھیان نہیں جاتا. تھوڑی دیر گزر جاتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. جب کھانا کھا چکو تو پھر واپس چلے جاؤ، باتوں میں جی لگا کے نہ بیٹھو. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ. یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا اور تکلیف پہنچاتی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ. اور حضور تم سے حیا کرتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. لیکن اللہ حق بات کہنے سے حیا نہیں فرماتے. یہ واقعہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولیمے کا. اسی لیے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات جب آپس میں بیٹھی ہوتی تھیں تو بات چیت ہوتی تھی. ہر ایک خوش نصیب تھی، ہر ایک کی اپنی اپنی خوش نصیبی تھی، اپنے اپنے اعتبار سے ہر ایک کی خوش نصیبی تھی. کسی کی کسی رنگ میں، کسی کی کسی رنگ میں، کسی کی کسی رنگ میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی عجیب خوش نصیبی تھی، بہت خوش نصیبیاں تھیں. ان میں سے ایک خوش نصیبی میں عرض کرتا ہوں، بڑی عجیب بات تھی، بڑا عجیب واقعہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتظار فرماتے تھے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے گھر پہ ہوں. مختلف ازواج تھیں، کبھی اس کے ہاں، کبھی اس کے ہاں، کبھی اس کے ہاں، کبھی اس کی باری، کبھی اس کی باری. تو صحابہ کرام انتظار فرماتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے ہوں، گھر میں ہوں، تو ہم اس موقع پر کچھ تحفے تحائف جو بھی بھیجنا ہو بھیجا کریں. تحفے تحائف جو بھی ہم نے بھیجنا ہو ہم بھیجا کریں. صحابہ کرام انتظار کرتے تھے. چنانچہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف ہیں تو کوئی پنیر بھیج رہا ہے، کوئی کھجور بھیج رہا ہے، کوئی اور ہدیہ، کوئی اور تحفہ بھیج رہا ہے. باقی ازواج مطہرات کو تھوڑی سی یہ بات لگتی تھی کہ جب ہمارے ہاں حضور ہوتے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں بھیجتے، اور جب عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف ہوتے ہیں تو تب بھیجتے ہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا کہ آپ جا کر ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیں کہ صحابہ کرام سے کہیں کہ وہ یکساں معاملہ رکھا کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے موقع پر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ لا تؤذینی فی عائشہ، اے فاطمہ عائشہ کے حوالے سے مجھے ایذا نہ پہنچاؤ، مجھے تکلیف نہ دو. چلی گئیں. کچھ دن گزرے، پھر ازواج مطہرات نے ان کو بھیجا کہ جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر گزارش کیجئے کہ صحابہ کرام سے کہیں یکساں معاملہ کیا کریں، جب اور ازواج کی طرف ہوں تو تحائف ادھر بھی بھیج دیا کریں. پھر جب آ کے بات کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ طیبہ، ان کے بارے میں فرمایا فاطمہ تجھے پتا ہے اللہ تو وہی بھی تب بھیجتا ہے جب میں فاطمہ کے حجرے میں ہوتا ہوں.
عائشہ کے حجرے میں ہوتا ہوں. حضرت فاطمہ کا لفظ نکلیا. اللہ تو وہی بھی تب بھیجتا ہے جب میں عائشہ کے حجرے میں ہوتا ہوں. مجھے بتاؤ کبھی وہی آئی ہے جب میں اور ازواج کے حجرے میں ہوتا ہوں؟ عجیب ان کی اپنی فضیلت تھی, ان کی اپنی عجیب عظمت تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عجیب اپنی فضیلت تھی, ان کی اپنی عظمت تھی. ہر ایک اپنی جگہ نمایاں اور ممتاز ہے اپنے اپنے حوالے سے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ایک معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اکثر اولاد انہی سے نصیب فرمائی, اکثر اولاد. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. 4 بیٹیاں تھیں, چاروں کی چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئیں. 3 بیٹے تھے, 3 میں سے 2 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئے. صرف ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ آپ کی زوجہ تھی ان سے ہوئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بڑا یاد فرماتے تھے ان کی وفات کے بعد بھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کوئی چیز آتی تھی تو حضور فرماتے تھے یہ خدیجہ کی فلاں جاننے والی تھی اس کے گھر بھجوا دو, یہ خدیجہ سے ملنے والی تھی اس کے گھر بھجوا دو, یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی تھی اس کے گھر بھجوا دو. ہمیں بڑا عجیب لگتا. تو ایک دن کہنے لگی اللہ کے نبی ہم آپ کی ازواج آپ کے سامنے موجود, آپ کی غمی خوشی میں شریک, آپ کی خدمت میں ہمہ وقت تیار, تو آپ اس بڑی اماں کو یاد فرماتے رہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ آج تو جب میں نکلتا ہوں نا تو شاہان عرب دنیا کے بادشاہ مجھے سلام بھی بھیجتے ہیں, تحفے تحائف بھی بھیجتے ہیں, صحابہ میری جان مجھ پر قربان اور نثار کرنے کے لیے تیار ہیں, اور میں پانی وضو کرتا ہوں تو میرے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے زمین پر, گرنے سے پہلے اٹھا کر اپنے چہرے اور اپنے جسموں پر ملتے ہیں. فرمایا ایک وقت وہ بھی تھا جب میں باہر نکلتا تھا تو کفار میرے اوپر پتھراؤ کرتے تھے, پتھر پھینکتے تھے, مٹی پھینکتے تھے, میرے راستوں میں کانٹے بچھاتے تھے, مجھ پر غلاظت پھینکتے تھے, اور جب میں زخمی حالت میں بہتے ہوئے خون کے ساتھ گھر آتا تھا تو خدیجہ پھر اپنا دوپٹہ پھاڑ کر میری مرہم پٹی کیا کرتے تھے. تم کہتے ہو کہ میں اس بڑھیا کو کیوں یاد کرتا ہوں؟ وَرَزَقَنِي اللَّهُ مِنْهَا الْوَلَدَ, اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی. اس نے اپنا مال میرے قدموں میں نچھاور کر دیا, اور اس نے غم خاری مشکل کے ہر وقت میں اس نے میری غم خاری کی. پہلی وحی اتری ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے گھبرائے ہوئے پریشان. یہ اماں خدیجہ الکبریٰ تھی, ایک ماں کی طرح سنبھالا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو, جس طرح ایک ماں سنبھالتی ہے نا اپنی اولاد کو مشکل میں, ایسے انہوں نے سنبھالا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ان کی اپنی خاصیت ہے, ان کی اپنی ایک الگ پہچان ہے. تو ازواج مطہرات بیٹھتی تھی تو کوئی کہتی تھی میری یہ خوبی ہے, کوئی کہتی تھی میری یہ خوبی ہے, کوئی کہتی تھی میرا یہ کمال ہے. تو حضرت زینب فرماتی تھی کہ میں بتاؤں اللہ پاک نے مجھے کس اعزاز سے نوازا ہے. تمہارے نکاح زمین پر لوگوں نے پڑھائے ہیں, میرا نکاح آسمان پر اللہ نے پڑھایا. زوجنا کہا, ہم نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ پڑھا دیا. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصولی بات میں نے شروع کی ہے ابھی, کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ اللہ کا انتخاب ہیں. اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں دی ہے, چاہے وہ بڑی عمر کی ہیں اور چاہے وہ چھوٹی عمر کی ہیں, عمر ان کی کم تھی اوروں کی نسبت, یا وہ بڑی عمر کی ہیں, چاہے وہ ہجرت سے پہلے حضور کے نکاح میں آئی ہیں, چاہے وہ ہجرت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی ہیں, چاہے وہ پہلے سے کنواری تھیں, چاہے وہ پہلے سے مطلقہ تھیں, چاہے وہ پہلے سے بیوہ تھیں, جتنی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں ان کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا ہے. اس لیے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ, میں نے اپنا یا اپنی کسی بیٹی کا بھی نکاح اللہ کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا. اللہ کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا, نہ اپنی کسی بیٹی کا نکاح. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے داماد ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے چنے ہوئے افراد ہیں.
کہ اللہ کے حکم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جس خاتون سے بھی نکاح کیا اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کیا۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں یہ اللہ کی چنی ہوئی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کرتے ہوئے ایک موقع پر فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ اگلا جملہ جو سننے والا بھی ہے سمجھنے والا بھی ہے، یہ سارا تذکرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا چل رہا ہے۔ میں اس کا ترجمہ بھی عرض کرتا جاتا ہوں تاکہ ایک غلط فہمی جو بسا اوقات ذہنوں میں ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے وہ غلط فہمی خود ختم ہو جائے گی۔ یہ آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیویوں سے کہیے ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا اور اس دنیا کی زیب و زینت اور آسائشات چاہتی ہو، فتعالین میرے پاس آؤ، امتعکن میں تمہیں کچھ ساد و سامان دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا اور میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں۔ اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، اور کوئی خامن اپنی بیوی کو کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا رخصت کرتا ہوں، کوئی خامن کبھی اپنی بیٹی کو نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھے فارغ کرتا ہوں۔ سنتے جائیے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم نیکوکار عورتوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو کسی واضح غلطی کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اسے دگنا عذاب سزا دی جائے گی۔ اور ومن یقنت منکن للہ ورسولہ، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، وتعمل صالحا اور نیک اعمال کرے گی، نؤتھا اجرہا مرتین، ہم اس کو دگنا اجر دیں گے، واعتدنا لها رزقا کریما، اس کے لیے بڑا عالی شان صلہ ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں، یہ چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا نساء النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو کسی سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ایسا نہ ہو کسی کے دل کے اندر غلط فہمی جنم لے، وقلن قولا معروفا، اور ہمیشہ صحیح معقول جائز بات کرنا، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہنا، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور پرانے زمانے میں جس طرح عورتیں بناؤ سنگار کر کے باہر جاتی تھی نا، تم اس طرح بناؤ سنگار کر کے باہر کبھی نہ نکلنا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا۔ یہ پورا تذکرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں چل رہا ہے، آپ کی بیویوں کے بارے میں چل رہا ہے۔ اللہ آگے وہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتے ہیں کہ تم اہل بیت سے، یہ اللہ کا استعمال کیا ہوا لفظ ہے، میرا نہیں ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ تم اہل بیت سے ہر خامی اللہ دور کر دیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تمہیں پاک اور مطہر اور پاکیزہ بنا دے۔ اللہ چاہتے ہیں، اللہ نے ہر خامی دور کر دی ان سے، اس لیے ازواج مطہرات، جو مطہرات کا لفظ ہے، یہ کیوں لفظ بولا جاتا ہے حضور کی بیویوں کے ساتھ؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا جو اہل بیت ہیں، آپ کی جو بیویوں کا ذکر چل رہا ہے نا، اس میں حضور کی والدہ کا ذکر تو نہیں ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمشیرہ تو نہیں، پھوپھیاں تھیں، ان کا ذکر تو نہیں ہے ان کے اندر. میں اصلاً بات عرض کر رہا ہوں، اصلاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی اور عورتوں کا ذکر نہیں ہے ان کے اندر. یہاں پر تذکرہ رخ گفتگو کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت بیویوں کو کہا جا رہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ہاں بیویاں، تم نے تقاضا کیا تھا کہ ہمیں مال و دولت دی جائے، ہمارے وسائل کے اندر اور ہمارے خرچے کے اندر اضافہ کیا جائے. آؤ اگر دنیا کی آسائش چاہیے لو، اور تمہیں طلاق دے کے میں رخصت کرتا ہوں، طلاق دے کے میں رخصت کرتا ہوں. پاکیزگی اختیار کرو، دگنا اجر ہے. غلطی کرو گی سزا بھی دگنی ہے. اللہ چاہتے ہیں گھروں میں رہو. اے اہل بیت یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں، اللہ تم سے ہر خامی دور کر کے تمہیں پاکیزہ اور مطہر بنانا چاہتے ہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو مطہرات کہا جاتا ہے قرآن کریم کی ان الفاظ کی روشنی میں. قرآن کریم کی ان الفاظ کی روشنی میں یہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جن کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا، اور جنت میں جا کر جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور کی ازواج رہیں گی، ازواج مطہرات رہیں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور کی ازواج مطہرات رہیں گی. آپ کی بیٹیاں بھی آپ سے ملنے آیا کریں گی، لیکن وہ اپنے خامدوں کے ساتھ رہیں گی، وہ اپنے خامدوں کے ساتھ رہیں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں حضور کی ازواج مطہرات ہوں گی، کیونکہ جنت کا اصول یہ ہے میاں اور بیوی جنت میں رہیں گے، میاں اور بیوی جنت میں رہیں گے. گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اللہ پاک ہمیں ہمارے دلوں میں جیسا ان کا حق ہے عظمت اور احترام اور تقدس کا، اللہ ہمیں اس کو برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.